السلام علیکم ناظرین، دنیا اس وقت کرونا کی وبا میں مبتلا ہے اور متعدد ممالک کی جو معیشتیں ہیں ان پر بری طرح سے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بے روزگاری بڑھی ہے، غربت بڑھی ہے اور بیماریاں بڑھی ہیں، لیکن چین دنیا کا واحد ایسا ملک ہے کہ اس نے جہاں سے کرونا وبا کا آغاز ہوا تھا، نہ صرف اس نے اس وبا پر سب سے پہلے قابو پایا بلکہ اس کی ویکسین ایجاد کی، اور اب جو ہے چین کے صدر نے چین سے غربت کے خاتمے کا اعلان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ چین نے پچھلی کوئی 1.5 دہائی میں 10 کروڑ سے زیادہ افراد جو خط ناداری یا غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے ان کی مدد کی ہے، ان کو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں شریک کیا ہے، اور وہ اب غربت سے نکل کر ایک جو مڈل کلاس انکم کلاس ہوتی ہے اس میں وہ شامل ہو گئے ہیں۔ چین کا جو غربت کے خاتمے کا پروگرام ہے، یہ پچھلے کو 3-4 دہائیوں سے چین کے اندر اس میں کام ہو رہا تھا، اور چینی قیادت کے مطابق اب تک تقریباً یہ کوئی 60 سے 70 کروڑ کے قریب افراد کو غربت سے نکال کر مڈل اور اپر مڈل انکم کلاس میں شامل کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے 2030 کے جو اہداف مقرر کیے تھے کہ اگلے 9-10 سالوں میں جو اقوام متحدہ کے تحت مختلف ممالک میں اہداف حاصل کیے جانے تھے، چین نے وہ 10 سال پہلے حاصل کر لی ہیں، اور چینی کی عادت جو ہے کہ اب یہ غربت کے خاتمے کے بعد اب چین کو ایک خوشحال، اور ان کا جو ویژن ہے خوشحال، مضبوط، جمہوری، ثقافتی اعتبار سے جدت پسند اور ایک ہم آہنگی کے حوالے سے جو ایک جدید تصور ہے ویسا ملک بنانا ہے۔ اور چینی قیادت نے یہ جو ہدف مقرر کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کہ 2049 تک کہ اگلے 30 سالوں میں 28 سالوں میں وہ چین کو ایک دنیا کا مضبوط ترین ملک بنائیں گے، خوشحال ترین ملک بنائیں گے، جمہوری اقدار اس میں ہوں گی۔ اگرچہ چین کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، لیکن اب چینی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ جمہوری اقدار کو فروغ دیا جائے گا، اور ثقافتی اعتبار سے جدت پسندی کو فروغ دیا جائے گا، اور ہم آہنگی پیدا کی جائے گی۔ ہم آہنگی جو ہے کہ وہ کلچرلی بھی اور ریلیجسلی بھی بے شمار ایشوز چین کے اندر ہیں ابھی بھی، جس پہ انٹرنیشنل اور بالخصوص یورپی کمیونٹی جو ہے بہت احتجاج کرتی ہے کہ اس کو بدلا جائے گا۔ اب اگر 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چین نے جو غربت کی ڈیفینیشن کا معیار مقرر کیا تھا وہ دنیا سے مختلف تھا۔ عالمی بینک کی جو ڈیفینیشن ہے غربت کی، اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو ایک دن میں $1.9 تقریباً آپ $2 کہہ لیں کہ اگر اس کو آمدن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غریب نہیں ہے۔ پاکستانی اگر کرنسی میں اس کو دیکھیں تو اس وقت ڈالر ریٹ جو ہے کہ وہ 153-54 روپے ہے، تو اگر 1.9 ہوگا تو یہ تقریباً کوئی 250-300 کے درمیان اگر پاکستان میں سمجھ لیں کہ جو کمائی کر رہا ہے تو وہ عالمی بینک کی تعریف کے مطابق غریب نہیں ہے۔ چین نے اس تعریف کو جو ہے پس پش ڈال کر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، $2.3 اگر کسی کی آمدن یا اس سے نیچے ہے تو اس کو غریب تصور کیا جائے گا۔ ایک تو معیار انہوں نے یہ رکھا۔ دوسرا، انہوں نے اس کے ساتھ تعلیم اور صحت تک رسائی کو بھی غربت سے منسلک کیا، اور کہا کہ اگر کسی کی آمدن $2.3 سے اوپر بھی ہے لیکن اگر اس کو تعلیم اور صحت کی سہولتوں تک رسائی نہیں ہے، اس کو پینے کا صاف پانی یا نکاسی آب تک کی سہولت تک رسائی نہیں ہے تو اس کو بھی غریب تصور کیا جائے گا۔ تو یہ بڑا چیلنج تھا چائنا کے لیے کہ اس کو میٹ کرنا، لیکن چینی قیادت نے جو پرعزم تھی پولیٹیکلی بھی اور اکنامک ٹرمز کے اوپر بھی، تو انہوں نے اپنے ان مقاصد کو 10 سال پہلے حاصل کر لیا۔ اب انہوں نے ان مقاصد کو حاصل کیسے کیا؟ اس میں 3 چیزیں بڑی اہم تھی، جو یہ ہم سارا اس لیے چین کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو 21 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں 1/3 سے زیادہ آبادی، 35% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے یا پاکستان کی جو پاورٹی لائن کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق پاکستان کی 1/3 سے زیادہ آبادی غربت کا شکار ہے۔ تو پاکستان کیسے ابھی ملکی معیشت کو اگر آپ دیکھیں
تو فارن ریزرو ایکسچینج کے مسلسل 10 ماہ سے ریکارڈ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جناب پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، ترسیلات زر میں تمام ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے، اگرچہ ابھی تک بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا 3.6% ہے، لیکن جو پاکستان میں غربت کا مسئلہ ہے اس کو قابو پانے کے لیے ہر حکومت نے کوشش کی، لیکن شاید ہماری ڈائریکشن اور چائنا کی ڈائریکشن میں کیا فرق تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے وقت سے پہلے غربت پہ قابو پا لیا اور ہمارے یہاں غربت جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے۔ تو اس میں انہوں نے 3 چیزوں پہ جو فوکس کیا، ایک تو انہوں نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گروتھ پر فوکس کیا کہ انہوں نے انڈسٹریل سیکٹر، کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر بڑی خاص توجہ دی تاکہ ان کی جو 40-50 انڈسٹریز وابستہ ہوتی ہیں کنسٹرکشن سیکٹر سے، ہاؤسنگ سیکٹر سے، تو انہوں نے کئی نئے صنعتی شہر آباد کیے، کئی نئے شہر آباد کیے، تو اس سے ان کی جو 40-50 صنعتیں تھیں یہ مسلسل چلتی رہیں، جس سے ان کو ایک سسٹینیبل اکنامک جو ڈیولپمنٹ گروتھ تھی اس کو مدد ملی۔ دوسرا انہوں نے جو ایگریکلچر سیکٹر تھا اس کے اندر بڑا کام کیا۔ اب پاکستان کا بھی نصف سے زیادہ جو ہمارا رقبہ ہے یا ہماری آبادی ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے۔ ہمارا ایک زمانے میں جی ڈی پی میں 25% سے زیادہ زراعت تھی، اب وہ کم ہوتی 17-18% پہ ہو گئی ہے۔ تو ہمیں دوبارہ اس کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ زراعت میں ہمیں کیا انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور چین نے کیا کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو چین نے کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جتنے بھی پروجیکٹ شروع کیے یا جتنی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کی پالیسیاں تھیں، خواہ وہ مڈ ٹرم ہوں، شارٹ ٹرم ہوں یا لانگ ٹرم ہو، اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ان منصوبوں کو منظور کیا جن میں روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہو رہے تھے۔ یہ نہیں کیا کہ اچھا بڑے بڑے پروجیکٹ یا بڑی بڑی چیزیں لا کے دکھا دیں اور لوگوں کے ہم نے اتنا بڑے پل، اتنے بڑے کوئی اسٹرکچرز کھڑے کر دیے ہیں۔ نہیں، انہوں نے اسٹرکچرز بھی کھڑے کیے لیکن اس کے ساتھ ایسے منصوبوں میں کام کیا جن میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور وہ سسٹینیبل ہوں، پائیدار ہوں، وہ کام کیا انہوں نے۔ اور جو ایگریکلچر میں انہوں نے یہ کیا کہ جتنا بھی علاقہ تھا ان کا غیر آباد، اس کو آباد کرنے کے لیے ایک تو یہ کیا کہ تمام ایگریکلچر لینڈ یا ایریا یا ولیجز سے، یہ تقریباً کوئی پچھلے 1 دہائی میں 1,28,000 دیہات ہیں جن کو غربت سے نکالا گیا، وہاں پہ پختہ سڑکیں پہنچائی گئیں تاکہ ان دیہاتوں میں کوئی بھی جو زرعی اجناس پیدا ہوتی ہیں وہ مارکیٹ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ دوسرا یہ کیا گیا کہ ان تمام دیہاتوں میں صحت اور تعلیم کی سہولیات جو ہیں فراہم کی گئیں، سکول بنائے گئے، پرائمری سکول بنائے گئے، پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ بنائے گئے اور ہسپتال بنائے گئے۔ وہاں بھی کنسٹرکشن ہوئی، اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملا، صحت کی سہولیات بھی ملی، تعلیم بھی ملنا شروع ہو گئی۔ اور تعلیم میں زیادہ فوکس انہوں نے جو ہے وہ ووکیشنل اور سکلڈ ایجوکیشن کی طرف، ہنرمند چینی قوم پیدا کی انہوں نے، صرف ڈگریاں یا میٹرک پاس یا مڈل پاس نہیں بلکہ جن کے پاس ہنر ہوں اور وہ خود اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو سکیں، اس قسم کی تعلیم فراہم کی۔ اور پھر ان تمام دیہاتوں میں ایگریکلچر ایریا میں انہوں نے جو ایگریکلچر ٹیکنالوجیز تھیں لیٹسٹ تھی ان کو وہاں پہ متعارف کروایا اور اس کی جو تعلیم ہے وہاں پر وہ دی تاکہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ پیدا ہو۔ اور اچھا، اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اریگیشن سسٹم کو زیادہ مضبوط اور مربوط بنایا، آخری ٹیل اینڈ تک پانی پہنچانے کی کوشش کی۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہی ہے کہ اپر ایریا والوں کو پانی زیادہ مل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اور ٹیل پہ جو لوگ ہیں ان کی زمینیں خشک ہو جاتی ہیں، قحط سالی آ جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو ٹیل تک پانی کو انہوں نے پہنچایا۔ پھر انہوں نے جو سوشل سیکیورٹی کا، پاکستان میں بھی سوشل سیکیورٹی کے ہاسپٹل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اگر آپ جائیں ان کی حالت بہت بری ہے۔ سوشل سیکیورٹی کا جو سسٹم تھا اس کو اپ گریڈ کر کے اس کا نیٹ ورک بھی تمام دیہاتوں میں پھیلایا تاکہ لوگوں کو شہروں تک نہ آنا پڑے، شہروں پہ بوجھ نہ پڑے، شہروں تک آنے میں جو اخراجات ہوتے ہیں لوگوں کے وہ وہیں پہ صحت اور سہولیات اور باقی جو ان کا معیار زندگی ہے اس پر خرچ ہوئے۔ اور دوسرا، اس تمام پروجیکٹ میں چائناز کے کو تقریباً $250 ارب $248 ارب خرچ ہوئے تھے، اور اس میں جو لوکل کمیونٹیز اور جو لوکل آبادی تھی یا مقامی افراد کہہ لیں، مقامی نمبردار کہہ لیں، مقامی عمائدین کہہ لیں، ان کی شرکت اس لیے یقینی ہوئی کہ جو ٹاپ لیول کی لیڈرشپ تھی چائنا کی، چاہے وہ مرکزی ہو، چاہے وہ ان کی جو
باقی جیسے ہمارے صوبے ہیں اس طرح سے ان کے بھی جو بھی گورنرز کا سٹرکچر ہے. تو ٹاپ لیول کی لیڈرشپ اور جو آفیشلز تھے، حکام تھے اور رضاکار جو تھے، وہ انہوں نے ٹائم وقف کیا اور وہ روٹیٹ کرتے تھے، ان دیہاتوں میں جاتے تھے، عملی کام میں حصہ لیتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، صحت اور باقی جتنی بھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا باقی روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو بھی کام ہو رہے تھے تو ان میں عملی طور کے اوپر جا کے وہ حصہ لیتے تھے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ موٹیویشن اور جذبہ پیدا ہو کہ اگر اوپر سے بڑا افسر یا بڑا سیاستدان آ کے کام میں حصہ لے رہا ہے تو ہمیں بھی لینا چاہیے. تو یہ جو موٹیویشن تھی اس نے وہاں لوگوں کو بھی، مقامی لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور ان ساروں نے تعلیم میں حصہ لیا. صحت کی سہولیات جب انہیں ملیں تو انہوں نے پھر ٹیکنالوجی اور اسکلڈ اور ووکیشنل ایجوکیشن حاصل کی، اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے، اور اس طرح سے وہ اہداف جو 10 سال بعد چین نے حاصل کرنے تھے وہ 10 سال پہلے حاصل کر لیے، اور اب وہ اگلے 30 سال کے اہداف مقرر کر رہے ہیں، اور ان 30 سال کے اہداف کے لیے 5 سالہ منصوبے بنا رہے ہیں کہ پہلے 5 سال میں کیا کریں گے، اگلے 5 سال میں کیا کریں گے، پھر اگلے 5 سال میں کیا کریں گے. تو پاکستان میں اگر 35% سے زیادہ افراد غربت کا شکار ہیں تو پاکستان کی میجورٹی دیہات میں ہے. پاکستان کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے، پاکستان کی صنعت کا انحصار زراعت پر ہے. پاکستان کی اگر آپ جی ڈی پی اور اس کا سارا معاملات دیکھیں تو اس کا انحصار زراعت پر ہے. تو پاکستان کے جو روزگار کے معاملات ہیں ان کا انحصار بھی زراعت اور صنعت پر ہے. تو پھر پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر وہ غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ان دیہاتوں میں انویسٹمنٹ کی جائے، وہاں پہ تعلیم پہ، صحت پر، اور جو دیہات سے منڈیوں تک روڈ نیٹ ورک ہے اس کو بنایا جائے. ہر دیہات میں پرائمری تعلیم کا اور پرائمری ہیلتھ کا سینٹر بنایا جائے، وہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ، ہنرمند تعلیم دی جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ ہم نے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد اور 20 اور 25 اور 50 سال بعد پاکستان کو کہاں پہ لے کے جانا ہے. ان اہداف کی روشنی میں وہ اسکلڈ اور ووکیشنل ایجوکیشن فراہم کی جائے، ریدر دین کہ صرف ہم جو ہے رٹا لگوا کے پرائمری، مڈل اور میٹرک پاس کروائیں بچوں کو، اور اس کے بعد پھر ایک پڑھے لکھے نوجوانوں کا، بے روزگار نوجوانوں کا ہجوم جو ہے کوئی میدان میں کھڑا کر دیں. تو ہمیں اپنے اہداف مقرر کر کے ان اہداف کے لیے راہ متعین کر کے، اور پھر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور ہماری بیوروکریسی کو، جو افسر شاہی ان کے تو ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، یہ ان کو لے کے جانا ہوگا مین دیہاتوں میں کہ وہ جائیں اور یہ دیہاتوں میں کام کریں، اور تب جو ہے تمام لوگ موٹیویٹ ہوں گے. اور اس طرح سے ہم بھی جو ہے ہم چین کو ہمالیہ سے بلند دوستی کہتے ہیں، سمندر سے گہری اور آسمان سے وسیع جو ہے اس کی دوستی ہم قرار دیتے ہیں، لیکن ہم چاہیں تو ہم چین سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ہم بھی اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں.